أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا توبة من عند الله لو كانوا يعلمون. ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبرائیل کے دشمن ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے آپ کے قلب پر بحکم الہی یہ قرآن اتارا ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت نامہ اور مژدہ ہے. جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. ہم نے آپ کی طرف واضح آیات اتاری ہیں. ان کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فسق و فجور کے شکار ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو انہی کا کوئی گروہ اسے پھینک دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہے. ان کے پاس جب اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان حقائق کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہیں، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. ایسے بن گئے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں. اور یہ حضرت سلیمان کے دور کے شیاطین کے جنتر منتر کو جپنے لگے. اور سلیمان نے تو کفر نہیں کیا. ان بے ایمانوں نے ان پر شرک اور جادو کا الزام لگایا. لیکن اصلاً ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھا رہے. اور بابل کی سرزمین پر ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر جو جادو کا علم تنبیہ اور اس سے تحفظ کے لیے اتارا گیا تھا یا جادو کے توڑ کا علم اتارا گیا تھا، یہ اسے سکھا رہے. حالانکہ وہ دونوں جادو کے بارے میں جو بتا رہے تھے تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش و امتحان ہے. یعنی وہ دونوں فرشتے جو علم سکھاتے تھے، وہ چاہے جادو کا علم ہو اور اس کے فتنے کو بتانے کے لیے وہ سکھاتے ہو، یا وہ جادو کے توڑ اس لیے سکھاتے ہو کہ جادو کا مقابلہ کیا جائے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش و امتحان ہے، تم کفر مت کرنا، یعنی جادو کا استعمال مت کرنا.
لیکن اس دور کے یہودی ان سے وہ جنتر منتر سیکھ رہے تھے جن کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کر دیں، حالانکہ وہ بغیر اذن الہی کے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ان چیزوں کو سیکھ رہے تھے اور یہ بھی ابھی بھی سیکھ رہے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے گی، نفع نہیں پہنچائے گی، اور انہیں معلوم ہے کہ جو بھی اس کے چکر میں پڑے گا اور اس کو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بڑا بدترین سودا کیا۔ کاش کہ یہ اس کو جانتے، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے جزا کتنی بہتر ہوتی، کاش کہ یہ جانتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 103 تک پڑھی گئی ہے اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ یہودیوں کی فائل کھل رہی، سورہ بقرہ ان کا کچا چٹھا بیان کر رہی ہے۔ کتنے جرائم سامنے آ چکے ہیں اور جرائم بھیانک سے بھیانک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ زمین پر جو انہوں نے بدعنوانیاں کی، جو بدماشیاں کی، جو ظلم کیا، جو زیادتیاں کی، انہی پر نہیں رہ ٹھہر گئے۔ اب آسمان پر بھی تھگلی لگانے کی کوشش، آسمان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش، فرشتوں پر بھی الزام۔ کیسے بدقسمت تھے، کتنے بدبخت تھے، کتنے زیادہ خبیث الفطرت تھے۔ واقعات سن کر اور پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے انسان۔ ان کے جرائم کی فہرست میں سنیے ذرا، ایک یہ بھی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے، قرآن تو کوٹیشنز بیان کر رہا ہے، قرآن تو انہی کی کتابوں کے حوالوں سے بات کہہ رہا ہے۔ جو بات یہاں ذکر کی جا رہی ہے یہ ان کے یہاں ان کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے اور جوش انسائکلوپیڈیا میں موجود ہے، یعنی خود یہودیوں نے اپنے بارے میں جو تاریخ لکھی ہے اس میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ تھا کہ جبرائیل تو پسندیدہ نہیں، جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لٹریچر میں یہ تھا کہ جبرائیل عذاب لاتے ہیں، مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، ان کا یہ کام ہے، اس لیے ہماری دوستی تو میکائیل سے ہے، میکائیل رزق دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں دیوتاؤں دیویوں کے جو خرافاتی عجیب عجیب عقائد ہیں کہ عقل انسان کنارے رکھ دے، سر سے نکال کر کہیں اس کو ہجرت کے لیے جانے کا موقع دے دے، یہ ساری بیماریاں لگتا ہے کہ وہیں سے آئی تھی، کیونکہ وہ بھی براہیمی اور یہ بھی برہمن۔ تو اب فرشتوں سے عداوت، اور سب سے بڑے فرشتے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ باعزت، سب کے آقا اور سب کے بڑے سید الاولین والآخرین، ویسے ہی جبرائیل امین فرشتوں میں سب فرشتوں کے سردار ہیں۔ جو مقام ان کا ہے وہ کسی فرشتے کا نہیں، سیادت اور قیادت جبرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جو کام ان سے لینا چاہتا ہے لیتا ہے۔ اور جبرائیل امین نے زیادہ جو کام کیا ہے جس کے قرآن میں حوالے دیے گئے وہ تو انبیاء کرام کے پاس اللہ کے پیغام و کلام کو پہنچانے کا کام کیا ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور پسندیدہ اور عابد و زاہد بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، میڈیٹر ہیں، اور اللہ کی بات ان تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اس مقام سے بلند کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن ملعون یہودیوں کا حال یہ تھا کہ حضرت جبرائیل سے دشمنی کرتے تھے، اور اس کا انہوں نے تذکرہ کیا لکھے طور پر بھی اور زمانی بھی، ہمیں جبرائیل سے نفرت ہے، عداوت، ہم تو بس میکائیل کو چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ مردودو ملعونو، جو جبرائیل سے نفرت کرتا ہے وہ میکائیل سے بھی کرتا ہے، وہ اللہ سے بھی کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی کرتا ہے۔ اے مردودو، تم اپنی اس نفرت اور عداوت کی بنیاد پر اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن اور جہنمی خبیث ہو۔ جبرائیل سے تم اپنی عداوت دکھاتے ہو، تو جو اللہ اور فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن بنا ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔
اب مطلب یہ ہوا کہ ایک جبرائیل کا انکار تمام فرشتوں کا انکار ہے، تمام رسولوں کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کی صفات کا انکار ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں پر بھی ایمان کی دعوت دی گئی ہے، خاص طور پر تفصیل کے ساتھ وہاں یہ کہا گیا اس پر ایمان لاؤ کہ تمام رسول برحق تھے، کوئی تفریق مت کرنا رسولوں کی رسالت میں، نبیوں کی نبوت میں۔ اگر تم عیسیٰ کو نہیں مانو گے اور موسیٰ کو مانو گے، یا عیسیٰ کو مانو گے اور موسیٰ کو نہیں مانو گے، یا دونوں کو مانو گے اور محمد کو نہیں مانو گے صلی اللہ علیہ جمیعاً، تو تم کافر شمار ہوگے، ملعون ہوگے، مردود ہوگے، منکر ہوگے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک تمام فرشتوں کو نہ مانو، تمام نبیوں کو نہ مانو، اللہ کی تمام کتابوں کو نہ مانو۔ یہ بات بالکل صاف کر دی گئی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے۔ اب اس کے بعد پھر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ تو ہے ہی بڑے بگڑے ہوئے فاسد اور متعفن۔ ان یہودیوں کا یہ حال رہا ہے کہ جب جب انہوں نے کوئی عہد کیا اسے دھڑلے سے توڑا۔ عہد توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، معاہدوں کو ختم کرنا، یہ ان کی خبیث فطرت میں داخل ہے۔ اور یہی وہ خباثت تھی جو مدینہ منورہ میں ظاہر ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ، اور آپ نے وہاں ایک دستوری نظام قائم فرمایا تو یہودیوں کو شہریت کے تمام حقوق دیے، عزت دی اور مواقع عطا فرمائے، اور ان کو مسلمانوں کے ساتھ شمار کیا۔ لیکن اس کے بعد سب سے پہلے ان کے قبیلے بنو قینقاع نے بد عہدی کی اور ایک مسلمان عورت کی تذلیل کی، اور پھر ایک مسلمان کو شہید کیا۔ اور اس کے بعد قبیلہ بنو نذیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے قلعے کے اوپر سے ایک پتھر گرایا۔ حضور کو پہلے سے اطلاع مل گئی تھی تو آپ بچ گئے، ورنہ تو خدا نخواستہ آپ کو شہید کر دیتے۔ اور اس کے بعد تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا جس نے نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف آخری درجے کی غداری کی اور دشمنوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی پلاننگ تیار کی۔ یہ ان کا کردار رہا ہے، اور یہ کردار پوری تاریخ میں، اسی لیے ان کو یورپ کے ہر ملک سے عیسائیوں نے ذلیل کر کے، مار کے، کاٹ کے نکالا۔ پوری تاریخ ہے اس کی، پوری اس کی تاریخ۔ اور پھر ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا، سارا الزام ہٹلر پر رکھ دیا گیا ہے، ورنہ بات فی الحقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پورے یورپ کو تنگ کر دیا تھا۔ انتقام ہٹلر نے جتنا لینا تھا لیا۔ اور اب آج دیکھ لیجئے کہ یہ دنیا میں تتر بتر تھے، ایک بدماشی کے ساتھ برطانیہ اور امریکہ نے ان کو لالا کے فلسطین کی سرزمین پر بسایا، اور یہ جوں جوں بستے گئے، مسلح ہوتے گئے، فلسطینیوں کو مارتے گئے، کاٹتے گئے اور ملک سے نکالتے گئے، یہاں تک کہ پورے فلسطین پر قابض ہو گئے۔ یہ بدعہد ہے، یہ غدار ہے، یہ خبیث الفطرت ہے، مسخ شدہ ہے، یہ مغضوب علیہم ہے، یہ ملعون ہے۔ اس لیے ان سے جو بھی قرب اختیار کرے گا بالکل صاف ہے۔ المرء مع من احبہ، آدمی جس سے تعلق رکھے گا، محبت کرے گا، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس لیے جو لوگ یہودیوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں وہ انہی کی طرح ملعون ہیں۔ اور اللہ نے تو بہت صاف کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم۔ اے ایمان والو، ان بدماشوں سے دوستیاں مت رچانا، یہ اہل کتاب جو مجرم ہے، ظالم ہے، ہاں جو اچھے لوگ ہیں، قرآن میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ۔ سارے یہودی، سارے عیسائی خراب نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی، ظاہر ہے کہ اچھے لوگوں سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان میں بگڑے ہوئے ہیں، خبیث النفس ہیں، ان سے جو تعلق قائم کر رہے ہیں، یعنی جنہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیا اور ہزاروں کو شہید کیا اور ہزاروں ان کی جیلوں میں ٹارچر کے شکار ہیں، ان سے جو دوستی کرے، آج سب کو معلوم ہے، پھر یاد دلانا پڑتا ہے مجھے بار بار، سب کو معلوم ہے کہ سعودی حکومت کا
ذمہ دار محمد بن سلمان اور امارات کے ذمہ دار محمد بن زائد، یہ دونوں اس وقت یہودیوں کے چمچے ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، غلام ہیں اور ان کے جوتے چاٹنے والے مجرم ہیں۔ صرف دوستی ہی نہیں ہے، غلامی ہے۔ تو جو ان کا حکم وہ ان کا حکم۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو بھی، سن لو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارا چچا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا بھی یہی رویہ ہے تو اللہ اعلان کر رہا ہے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے یہ دوستیاں رچائے گا اس طرح کی، وہ انہی میں شمار ہو، وہ انہی میں شمار ہو۔ یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے صریح لفظ سے فقہائے کرام حکم نکالتے ہو، کہتے ہیں قطعی حکم ہے، اللہ یعنی قطعی حلال کا ہے، قطعی حرام کا ہے۔ تو کہاں مر جاتے ہیں آج کے مولوی، جب یہاں بھی اللہ کا قطعی حکم ہے تو جو ان کے دوست ہیں ان سے جو دوستی کر رہا ہے، ان کی جو تابعداری کر رہا ہے، ان کی جو حامل آ رہا ہے، ان کی دعوت پر جو جا رہا ہے، ان سے جو تعلق رکھ رہا ہے، بات وہی ہوتی۔ دوست کا دوست دوست ہو گیا، دشمن کا دوست دشمن ہو گیا۔ یہاں قرآن کے قطعی احکام سمجھ میں نہیں آتے، اس کے لیے دماغ میں تالے ڈال دیے شیطان نے۔ فرمایا گیا کہ ان بد عہدوں کا یہی حال رہا ہے، اللہ کی کتاب کو جب چاہا انہوں نے پس پش ڈال دیا، نبی کو جب چاہا بدنام کر دیا، جب چاہا قتل تک کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے شیطانوں کی کھلم کھلا پیروی کی، انہوں نے جادو، ٹونے، ٹوٹکے، سفلی عملیات و سحر کو اختیار کیا، اسے اپنا پیشہ بنایا، اسے کاروبار بنایا، اس میں لگے۔ یہ بات یہودیوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے، آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ جو مسلمان نام کے لوگ ہیں اور وہ بھی جادو میں لگے ہوئے ہیں اور سفلی عملیات کرتے ہیں، وہ اس امت کے یہودی ہیں، خبیث ہیں، ملعون ہیں، کافروں کے درجے میں ہیں، قتل کے مستحق ہیں۔ جو حکم ان کا وہی حکم ان کا، اللہ کا حکم نہیں بدلتا شخص کے بدلنے سے۔ تو حضرت سلیمان کی بادشاہت کے حوالے سے یہ ایسے مجرم ہیں کہ شیطانوں سے جنتر منتر سیکھتے ہیں، شیطانوں کے جنتر منتر ان کے درمیان رائج ہیں، اور یہ اتنے ٹھیٹ ہیں، اتنے بے غیرت ہیں کہ کہتے ہیں سلیمان نے کفر کیا۔ حضرت لوط اور حضرت نوح پر یہ بدکاری کے الزامات لگاتے ہیں، زمین پھٹ کیسے نہیں جاتی، آسمان ان پر پھٹ کے گرتا کیوں نہیں، خدا کے یہاں اتنی مہلت ہے، خدا ایسے مجرموں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ خدا کی مہلت کا نظام ایسا صبر آزما ہے کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں کہ ایسوں پر تو بجلی فوراً گرنی چاہیے، انسان ہوتا تو بجلی گرا دیتا، لیکن خدا کے یہاں تو بڑی وسعت ہے، بڑا حلم ہے، بڑی مہلت دے رکھی۔ حضرت سلیمان پر الزام لگایا کہ اپنے بیویوں سے متاثر ہو کر انہوں نے کفر کیا۔ انہوں نے اپنے محل میں مورتی بنوائی اور وہ پوجا پاٹ کرتی تھی۔ بیویاں جو مشرق خاندانوں کی تھی، بادشاہ تھے، اس بیگم کو لے لیا، اس بیگم کو لے لیا، یہ جرائم ان کی فہرست میں شمار کیے گئے، اور اس کے بعد بیویوں کے دباؤ میں جو ان کے دیوتا تھے ان کی پوجا پاٹ سلیمان نے کی۔ یہ ایسا جرم اتنا گندا، اتنا ناپاک یہودی کتابوں میں حضرت سلیمان پر لگایا گیا، اور ایسی دیگر انبیاء۔ اور جب وہ نبیوں کے قاتل ہیں، قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین، یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ظلم سنتے ہیں ہم لوگ فلسطین میں ایسا ہوا ایسا ہوا، وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں کہ یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ یہ بات لکھی چلی آ رہی تھی تورات میں، حضرت سلیمان پر یہ الزام، یعنی تورات میں جو اضافے کیے جاتے رہے، جو الحاقات کیے جاتے رہے، جو تورات حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں، اور اس کے بعد پھر اس میں اضافے ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کی شرح تلمود کے نام سے جو تیار کی گئی، تو بس اس نے تو اور تباہیاں مچائیں۔
حضرت سلیمان پر کفر کا الزام لگایا، جادو کا الزام لگایا کہ اتنی بڑی سلطنت جو انہوں نے اپنی چلا لی اور وہ چرندوں پرند کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں اور ہوا کو مسخر کر لیا، سب جادو اور جنتر منتر کی وجہ سے تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی میں سارا جادو ہے۔ ایک موقع پر ان کی وہ انگوٹھی کسی نے لے لی تھی تو بس بالکل بے دست و پا ہو گئے تھے۔ اور پھر اسی طرح کے خیالات مسلمانوں میں جو بگڑے ہوئے خبیث قسم کے دنی الفطرت گندے ناپاک لوگ ہیں ان میں رائج ہو گئی کہ سلیمان کی انگوٹھی۔ پھر باقاعدہ انگوٹھیوں کے بازار لگا دیے گئے، اب انگوٹھیاں بک رہی ہیں فٹ پاتھ پر کسی بزرگ کے نام سے، کسی بیماری کے لیے، اور ایک تماشا شیطانی ہے، مجرموں کا شیطانی تماشا ہے، اور اس میں ہزاروں لاکھوں مسلمان مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں بے شرم و بے حیا، بے عقل و جاہل، جو ان حرکتوں میں ملوث رہتے ہیں، ہر شعبدے باز کے چکر میں، ہر جادوگر کے چکر میں، ہر سفلی عملیات کے پاس عورتیں جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں اور اس سے سفلی عملیات کروا رہے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ہیں۔ یہ وہ جرم یہودیوں کا، جو بابل کا علاقہ تھا، عراق کا ایک خاص علاقہ، دجلہ کے ارد گرد بابل کی سلطنت تھی، اس میں جادو کا اتنا رواج تھا کہ اس علاقے کو کلڈیا کہتے تھے، اور کلڈیا کی طرف نسبت کرنے والے کلڈین، کلدانی، اس کا جادوگر ہوتا تھا، یعنی وہ لفظ دھیرے دھیرے اسی معنی میں ہو گیا کہ جادوگر کہیے یا کلدانی کہیے، کلڈین کہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جادوگر ہوگا، کیونکہ بابل میں جادو پھیلا ہوا تھا۔ مصر میں اسی طرح جادو کا اتنا زور تھا کہ فرعون نے جادوگروں کو طلب کیا تھا حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے، اور حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر یہ الزام لگایا تھا کہ جادو۔ ایک زمانے میں ہم لوگوں کے یہاں بچپن میں ہندوستان میں بڑی شہرت تھی کہ بنگال میں بہت جادو، بنگال جادو کے سلسلے میں بدنام تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب کیا وہاں کی صورتحال ہے، ہوگا جادو ابھی بھی ہوگا، لیکن وہ جادو صرف بنگال میں نہیں ہے، بہار میں ہے، یو پی میں ہے، اور جتنے صوبے ہیں کوئی جگہ خالی نہیں ہے ان ملونوں سے، ان شیطانوں سے، ان مجرموں سے۔ اور پھر بے شمار لوگ ہیں عوام جو ان کے پاس جاتے ہیں، علاج کرانے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس علاج کرانے جو جائے گا وہ صرف لعنت لے کر واپس آئے گا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی شیطان اسے ٹھیک کرنے میں مدد دے، کیونکہ وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شرک میں پھنسائے، جادو میں پھنسائے، حرام میں پھنسائے، اس لیے کام بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں ان کے کام بنا ہی جاتے ہیں، لیکن وہ شیطان بناتا ہے ان کے کام۔ وہ سمجھتے ہیں حضرت کی توجہ سے، عامل کی تعویذ سے، گنڈے سے، جھاڑ پھونک سے میرا علاج ہو گیا۔ اب اتنے احمق ہوتے ہیں، اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ جو عامل ہے یہ تو خود ملعون ہے، اب اس کی وجہ سے جو فائدہ تیرا ہو رہا ہے وہ شیطان کرا رہا ہے، تجھے شیطان اپنے سپاہیوں میں، اپنے خدام میں لے رہا ہے، اور تو اس فوج میں شامل ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، کفر کرنے والے وہ بدماش مجرم تھے جو سحر اور جادو سیکھ رہے تھے، اور بابل کا جادو بھی سیکھا، مصر کا جادو سیکھا، اور اس کے بعد اسی کو کاروبار بنایا، پھر اسی کو وراثت میں لے کے چلے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے ان کی جادو سے بڑی دلچسپی تھی، اور اس میں جادوگرنیاں بھی تھیں اور جادوگر بھی تھے، یہاں تک کہ ان بدماشوں نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا، جس میں لبید ابن اعصم یہودی اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے عورتیں شامل تھیں، جنہوں نے حضور پر جادو کیا۔ اور جادو کے بارے میں ابھی تھوڑی سی بات آئے گی کہ یہ ایک ایسا فن ہے، یہ ایک ایسی شطارت اور مہارت اور خباثت ہے، یہ ایک ایسی شیطنت ہے جس کو سیکھنے کے لیے شیطانوں سے مدد لینی پڑتی ہے،
ستاروں کے بارے میں کچھ عقیدے رکھنے پڑتے ہیں، کچھ غلیظ و گندی چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو سیکھنے کے لیے لازماً شرک میں ملوث ہونا پڑتا ہے، نجاستوں میں ملوث ہونا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ فن آتا ہے تو اس میں شیطانوں سے مدد ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا خفیہ نظام ہے جس میں حروف کے کچھ اسرار ہیں، اعداد کے اسرار ہیں، یعنی 1 2 3 4 5 نمبر ہے، ایسے ہی الف با تا سا یہ حروف ہیں، ان کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اثرات ایسے ہیں جو بڑے مخفی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کو تعویذ کی شکل میں لکھا جاتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے، کبھی سفلی بھی پڑتا ہے اور کبھی غیر سفلی بھی پڑتا ہے۔ عملیات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عملیات وہ ہوتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، کفریہ ہوتے ہیں، شیطانی ہوتے ہیں، ایک طرف وہ عملیات ہوتے ہیں جس میں قرآن سے مدد لی جاتی ہے، جس میں اچھے کلمات سے مدد لی جاتی ہے، اور ان میں بھی حروف سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اعداد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو تعویذ بنانے والے جو بناتے ہیں تو اس میں خاص خاص نمبرات درج کیے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ حروف اور کچھ الفاظ اور کچھ جملے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ ایسی تاثیر ہوتی ہے، جیسے شعاؤں میں ایک تاثیر ہوتی، ویوز میں ایک تاثیر ہوتی، کرنٹ میں ایک تاثیر ہوتی، اور فضا میں جو چیزیں تیر رہی ہیں ان کے اندر ایک مادی تاثیر ہوتی۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں معنوی تاثیرات ہوتی ہیں، جیسے یورپ میں مشہور ہے مسمرزم۔ اب مسمرزم کا جو ہے وہ ایک فن ہے، ایک علم ہے، جس میں آنکھوں سے مسلسل کسی چیز پر ترکیز کر کے اس چیز کو حرکت میں لے آیا جاتا اور مخاطب پر نیند طاری کر دی جاتی، اور نیند طاری کر کے جو ہم چاہیں اس سے وہ بات کہلوائی جاتی ہے۔ یہ مسمرزم کا ایک علم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے رازہائے سربستہ ہیں، اور اللہ میاں کیا صرف یہی علم نہیں ہے جن علموں کو لوگ مکتب میں اور اسکول میں سیکھتے ہیں، ان سے ہٹ کر بھی اور ایسے ایسے علوم ہیں رازدارانہ قسم کے کہ جن کے اثرات ہیں، اور اثرات مختلف نوعیت کے۔ تو مسمرزم جادو نہیں، وہ ایک فن ہے اور ایک مشق ہے، اور اس مشق کو حاصل کرنے والا پھر اس طرح کے اثرات کو پیدا کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو عظیم الشان مملکت تھی، حکومت تھی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی چیزوں کو مسخر کر دیا تھا، یہودی ان پر الزام تراشی کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ سب وہ جادو کے زور پہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو جہاں سے بھی ان کو جادو ملا وہاں سے سیکھا، پھر جس زمانے میں بخت نصر نے جو عراق کا حاکم تھا بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، حضرت عیسیٰ سے یہ واقعہ 586 سال پہلے پیش آیا تھا، تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے وہ اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے عراق کے جیلوں میں لے کے آ گیا تھا، اور عراق کی جیلوں میں جب یہ یہودی تھے تو انہوں نے عراقی بابل عراقی کو کہتے تھے، عراق کا ایک خاص خطہ، تو اس جادو کو سیکھنا شروع کیا، یعنی دماغوں میں یہ بات بیٹھی تھی کہ اب ہم جیلوں میں ہیں، کیا کریں، تو نکلنے کے لیے جیل سے نکلے کیسے، مصیبت ٹلے کیسے، یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرے کیسے، تو اس کے لیے ان کے پاس سوائے جادو کے اور کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ جادو سیکھنے لگے۔ اور پھر آگے چل کر جب وہ وقت آیا کہ ان کی رہائی ہوئی تو بھی وہ عراق سے جاتے جاتے ڈھیر سا جادو لے کر گئے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اسی سرزمین بابل یعنی عراق پر اتارے تھے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا۔ انسانی شکل میں یہ دونوں فرشتے آئے تھے۔ اللہ میاں نے ان کے ذمے یہ کام کیا تھا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ یہ جادو کیا ہے، کتنا مضر ہے، کیسا کافرانہ عمل ہے، کیسا فتنہ ہے، اس میں کیسی خباثتیں، یہ ان کو بتا دو تاکہ بچیں، ان کو بتا دو تاکہ بچیں۔ جیسے کسی سے کہیے کہ دیکھیے اس شیشی کو نہ لیجیے گا، اس میں زہر ہے، اس سے ذرا بچے رہیے گا، اس کو بالکل الگ رکھیے، بچوں سے بہت دور رکھیے، یا کوئی کھانا خراب ہو گیا، سڑ گیا تو آپ کہیں اس کو نہ کھائیے، یہ مضر ہو جائے گا، یا کوئی بھی چیز مضر ہو تو اس کو بتائیں۔ تو جب بتایا جاتا ہے تو خیر بھی بتایا جاتا ہے، شر بھی بتایا جاتا ہے۔ اسلام سمجھانے کے لیے یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ توحید کیا ہے، اور یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ شرک کیا ہے۔ معلوم ہی نہیں ہوگا تو آدمی غلط فہمی میں شرک کر بیٹھے گا، اس لیے بتانا پڑتا ہے۔
تو جادو بتایا انہوں نے اس مقصد سے کہ اس سے بچیں، اس کی خباثت سمجھ لیں اور پھر بچیں۔ لیکن اتنے بدماش تھے وہ لوگ، اتنے منحوس تھے کہ انہوں نے ان سے جو چیز سیکھی تھی اس لیے کہ اس سے بچنا ہے، اسی کو استعمال کرنا شروع کیا۔ ایک رائے یہ ہے، اور اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ لیکن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں ایک دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اس کو جس طرح ذکر کیا گیا وما انزل علی الملکین، دو فرشتوں پر جو اتارا گیا، تو اللہ کی طرف جادو اتارنے کی نسبت اچھی نہیں، اس لیے یہاں یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ وہ جادو سکھاتے تھے، بلکہ جادو کے توڑ کی جو عملیات ہوتی ہیں وہ بھی عملیات ہوتی ہیں، اور سفلی عملیات کے توڑ کی جو عملیات ہوتی ہیں وہ سکھاتے تھے۔ یعنی ان کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جادو جو بابل میں پھیلا ہوا ہے اور جس جادو سے وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے ان کو دوسری عملیات سیکھنی۔ لیکن ان کی بدماشی اور ان کی فطرت کی خرابی یہ کہ وہ عملیات جو جادو سے بچاؤ کے لیے تھی انہوں نے ان عملیات کا استعمال بھی فتنے کے لیے کیا، دشمنی کے لیے کیا، میاں کو بیوی سے لڑانے کے لیے، بیوی کو میاں سے لڑانے کے لیے، چونکہ ان عملیات میں بھی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کسی کے خلاف کر دیں، تو اب وہاں استعمال اس کا کیا جاتا ہے جہاں واقعی کوئی شخص دشمن ہے اور کوئی شخص جو آپ کا قریب ہے وہ اس کے چکر میں پھنس رہا ہے، تو اس وجہ سے عملیات کے ذریعے آپ اپنے قریبی دوست کو یا رشتہ دار کو اس سے بچانے کی خاطر دل میں اس کی دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مقصد جائز ہے کیونکہ وہ خود بدماش ہے، اس کے قریب جانا اس کے لیے موت کا سبب ہوگا، یا اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، یا اس کا دین تباہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی خاطر عملیات قرآنی استعمال ہو سکتی ہیں، اور وہ دیگر عملیات جو جادو کے توڑ کے لیے ہوتی ہیں یا اچھے کاموں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان مجرموں نے کیا کیا کہ میاں بیوی میں تفریق کے لیے اور کسی کا رشتہ توڑنے کے لیے اور کسی کی بیوی کو الگ کر کے اس سے شادی رچانے کے لیے ان بدماشوں نے اس کا استعمال کیا۔ یعنی فرشتے جو اچھی چیز دے کے گئے تھے اس کا غلط استعمال کیا، جیسے مجاہد کے ہاتھ میں تلوار دی جائے کہ بھئی اس سے علاج ہوگا ظالموں کا، تو وہ استعمال کرے اسی کو اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ان کی گردنیں کاٹ دی۔ تو ظاہر ہے کہ تلوار دی گئی تھی دوسرے مقصد سے، چاقو دیا گیا کہ پھل آپ استعمال کر لیجیے، اسی چاقو سے کسی کی گردن کاٹ دے، تو پھر یہ بدماش اور ظالم ہوا، اس کو جو چیز دی گئی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ تو یہ مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ یہی مراد ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بھائی ان کا یہ حال رہا ہے کہ برائیاں سیکھتے رہے، دماغ برائیوں کی طرف چلا۔ اب آخری نبی کی جب انہوں نے تکذیب کر دی، یہ جانتے ہوئے کہ تورات میں ان کا تذکرہ موجود ہے، ان کے صحابہ کا تذکرہ موجود، پھر بھی ڈھٹائی اس حد تک کہ نبی کا انکار، تو ظاہر ہے کہ ماضی میں جب اپنے نبیوں کو قتل کر چکے تو آخری نبی کا انکار تو تعجب کی بات ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ بگاڑ ہے جو بہت گہرا ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ میاں نے جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں وہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں، اور قرآن کے اتنے سخت الفاظ اور سخت موقف کے بعد جو لوگ پھر ان سے رابطہ کر کے مسلمانوں کے خلاف حملے کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں جو ان کے خلاف، تو یہ مجرم، یہ حکمران اس کے خلاف، لہذا سعودی حکومت اور امارات کی حکومت حماس کے خلاف، الاخوان کے خلاف، ہر ایسی تحریک کے خلاف جو تحریک اسلام کے علم کو بلند کرنا چاہے اور جو یہودیوں سے دور کرے، اس کے یہ خلاف، اس کے دشمن، اس کے خلاف سازش کرنے والے، ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے والے، ان کو شہید کرنے والے، یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ بس اس دور کے یہ یہودی ہیں، اور پھر قیاس کر لیجئے کہ جو بھی ان سے جڑتے جائیں، جو اس سے کرنٹ سے جو جڑے گا تو وہ اس کو کرنٹ لگے گا، پھر اس کے ساتھ جو لگ جائے گا اس کو کرنٹ لگے گا، وہ کرنٹ پار ہوتا چلا جائے گا۔ جتنے لوگ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ لگیں گے، اور اللہ میاں نے اس کو صاف کر دیا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، میں
رکھنا ظالموں کی طرف، فتمسکم النار، ورنہ دوزخ تمہیں پکڑ کے رہے، میلان بھی نہیں۔ ساتھ دینا، بات کرنا، تعریف کرنا، یہ تو ذلیلوں کمینوں کا کام ہے، لیکن میلان پر بھی اللہ نے پابندی لگا دی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بابل کا جو بڑا عروج کا دور رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ سے 3000 سال پہلے کا دور رہا ہے، اور بابل کی وہ حکومت جو بخت نصر کی تھی وہ حضرت عیسیٰ سے 550 60 70 سال پہلے کی تھی، اور 586 میں اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا۔ اور حضرت سلیمان کا جو دور ہے وہ 990 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 990 سے لے کر 930 سال پہلے کا دور ہے، یہ حضرت سلیمان کی حکمرانی کا دور ہے۔ تو اس دور کی باتیں چل رہی ہیں، اور اس دور کے یہودیوں کے تذکرے سے بات شروع کرتے ہوئے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ آگے جو آیتیں انشاءاللہ کل پڑھی جائیں گی اس میں خاص طور پر ان کے اسی گندے کردار کا ذکر ہے جو حضور کے ساتھ کر رہے تھے، آخری نبی کے ساتھ، مسجد نبوی مدینہ منورہ سامنے، وہ جو ان کا کردار تھا، وہ جو ان کا گندا ناپاک موقف تھا، وہ جو ان کی بگڑی ہوئی اندر کی فاسد طبیعت تھی، اس کے ذریعے وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ چیزیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔